باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک، یہ ایک نعمت، وہ نعمت کہ جس میں روزے ہمیں ملے، جس میں ہمیں قرآن کریم ملا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تفصیلی بات ہوئی اور ہم نے روزے کو سمجھا کہ روزے کی روح کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، ہم روزے کے ذریعے اپنے آپ کو فتح کس طرح کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں، سربسجود ہوتے ہیں ایک فاتح کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے مسخر ہو جاؤ تاکہ تم دنیا کو تسخیر کر سکو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے ہمیں اس ماہ مبارک میں تیار کرتا ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ خواتین و حضرات، کل بات ہوئی ہماری تفصیل کے ساتھ، صبح بھی اور شام کو بھی، یعنی افطار میں بھی اور سحر میں بھی ہم نے بات کی۔ موضوع تھا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تفصیل سے بات ہوئی خواتین و حضرات، اور ہم نے سیکھا اپنے علماء سے کہ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ بنتا ہے، اور خاص طور پہ ہماری خواتین کے لیے۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جو انتخاب ہم نے کیا ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت میں خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اس بات کو اور کھولتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں بات کو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی عورت کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عورت ماں کا روپ، ایک عورت کا بہن کا روپ، ایک عورت کا بیوی کا روپ، ایک عورت کا بیٹی کا روپ۔ عورت جس روپ میں ہے، مسلمان عورت خود کو پیش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مسلم کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مطیع فرمان کی حیثیت سے، ایک زکوٰۃ دینے والی عورت کی حیثیت سے، روزہ رکھنے والی عورت کی حیثیت سے، مردوں کے ساتھ ساتھ صدقات دینے والی عورت، اپنی مغفرت کی طلبگار ہوتی ہے عورت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام لیوا عورت، ایک مسلمان عورت، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، میں ایک بہن کے کردار کے حوالے سے کئی مرتبہ ایک بات عرض کر چکا ہوں، پیام صبح میں بھی، اور یہاں ایک بار میں نے یہ بات عرض کی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو دہراؤں۔ بہن کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم بہنوں کے کردار کو گفتگو میں نہیں لاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے پہلے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب آپ تلوار لے کر چلے ہیں اور آپ نے یہ سوچا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آج شہید کر دیا جائے، پہنچتے ہیں بہن کے گھر۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، بہن کو معلوم ہوتا ہے، دروازے سے جھانک کر دیکھتی ہیں وہ کہ بھائی کھڑا ہے، اور ایک غصے والا بھائی کھڑا ہے، جو ایک جلال سے بھرپور بھائی ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہیں اور بہنوئی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ بہن سامنے آ جاتی ہیں اور بہن کہتی ہیں کہ اے بھائی، تم ہمیں جان سے مار لو لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی پر اثر ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہن بھائی کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے۔ جب بہن کھڑی ہو جاتی ہے تو بھائی کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، شاید اس کا احساس بہنیں نہیں کر سکتی۔ خواتین و حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت سنتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا نے دیکھا کہ عمر بن خطاب بہن کی تلاوت سن کر فاروق اعظم بن گئے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت بہن کی زبان سے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم نقطہ، اسے اٹھائیں گے ہم کہ ایک مسلمان عورت میں خوبیاں کون کون سی ہونی چاہیے۔
ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ایک بہت اہم پینل آج ہمارے پاس موجود ہے اور مسلسل ہمارے ساتھ ہیں محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف، میں آپ کی تعارف میں کیا بیان کروں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم محمد اکبر مالکی صاحب، قاری قرآن، مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، پہلے روزے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہی کی قرت سے، آپ ہی کی تلاوت سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ، تشریف لائیں گے لاہور سے، ہمارے ملک کی ممتاز اسکالر، دانشور، عالمہ، استاد محترمہ میمونہ مرتضی ملک، اور ایک بچی کو آج ہم نے بلایا خصوصی طور پر، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترمہ ڈاکٹر ہنا۔ چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، آج ہم جس آیت کو ہم نے منتخب کیا ہے، قاری صاحب کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ قاری صاحب سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی تلاوت سے اس پروگرام کا آپ آغاز کریں گے، لیکن فی الوقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے اور قاری محمد اکبر مالکی صاحب کی آواز میں تلاوت قرآن کریم ہم سب سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری صاحب ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله. ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، سورہ احزاب آیت نمبر 35 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے. ترجمہ پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں کہ بے شک جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو خوبیاں، یہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، مرد اور عورتیں دونوں کو شامل کر رہا ہے، اور جو اجر ملتا ہے مرد اور عورت دونوں کو اپنے اعمال کا، وہ ضرور ضرور ملتا ہے. خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو ہم رکھیں گے موضوع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی آخری کتاب، آخری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی عورت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مسلمان عورت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. خواتین و حضرات، وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی کردار ہو ایک عورت کا، ایک مسلمان عورت کا کردار الگ نظر آنا چاہیے. ایک عورت پیش کر رہا ہے مغرب اور ایک عورت پیش کرتا ہے دین. دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے عہد کے جید علماء. ایک چھوٹا سا بریک.
خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے پیش کی جا رہی ہیں آپ کی خدمت میں یکم رمضان سے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹرانسمیشنز جاری رہیں گی اس ماہ مبارک کے اختتام تک، یعنی شوال کے چاند نظر آنے تک۔ روزانہ سحر ٹرانسمیشنز میں ہم آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرتے ہیں کوئز کے حوالے سے۔ نوٹ فرما لیجئے، کون سا گناہ ہے جس کو قرآن کریم میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ کون سا گناہ ہے جس کو قرآن کریم میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، شرک کرنا۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا تیسرا فون نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے 009221345270009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں اپنا درست آپشن تو ہمیں روانہ فرمائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمیں ضرور ایس ایم ایس کیجیے۔ ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031، اور یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر حنا صاحبہ۔ یہ بچی جس طرح ڈوب کر نعت پڑھتی ہے یہ اسی بچی کا خاصہ ہے۔ ارشاد: اللہم صلی علی سیدنا محمد، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، یہ تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت،
مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیتی رہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ راجی صاحب شروع کر رہے ہیں آپ سے موضوع پر گفتگو کا آغاز۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں، آپ ہمیں بتائیے، ہمیں تعلیم کیجیے، ہمیں نصیحت فرمائیے، اور خاص طور پہ اس امت کی خواتین کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان خاتون میں کون کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مسلمان عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ میں اس کو ذرا وسیع دائرے میں، ایک عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا سوال ہے، اور آج کی دنیا کے اہم موضوعات میں سے ایک یہ ہے، اس پس منظر میں کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے عرب معاشرے میں خاندانی نظام بکھرا ہوا تھا، رشتے ٹوٹے ہوئے تھے، اسلام نے آ کر خاندانی نظام کا شیرازہ بندی کی اور صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑا اور ایک نیا سسٹم دیا دنیا کو مثالی۔ آج بھی دنیا اسی موڑ پہ کھڑی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور آج بھی سب سے زیادہ شکایت مغرب کو ہے خاندانی نظام کے بکھرنے کی اور رشتوں کے ختم ہونے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر میں تو عورت کے رول کی بات کرنی چاہیے، لیکن ہمیں دنیا کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی اسلام نے رہنمائی کی تھی، بالکل آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں دنیا کی رہنمائی کہ فیملی سسٹم کیسے بحال ہوگا اور رشتے کیسے قائم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی روٹس ہمیں کہاں سے ملیں گی، تہذیبی اقدار کہاں سے آتی ہیں، کیا ہوں گی، اور اس کی یہ نمو پذیر کس طرح ہوتی ہیں۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے۔ میں طویل وقت دینا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ اس پر تفصیلاً گفتگو آپ فرمائیں۔ آپ نے اس کا کینوس بہت بڑھا دیا ہے۔ راجی صاحب اس وقت چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ہم، خواتین و حضرات آتے ہیں بہت جلد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ راجی صاحب جہاں بات آپ کی کٹی تھی وہیں سے بات شروع ہوگی۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مرد کے اپنے دائرہ ہے اور عورت کا اپنا دائرہ ہے۔ جی ہاں، ہم آج عورت پہ بات کر رہے ہیں، تو عورت کے خوبیاں، خصائل، اس کے بات طے کرنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کا اصولی طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ عورت کی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک، انسانی سوسائٹی عورت اور مرد 2 افراد سے شروع ہوئی ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے۔ سماجیات کا ایک مسئلہ ہے کہ سوسائٹی کا بنیادی یونٹ فرد ہے یا فیملی ہے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، قرآن پاک نے بس منہما رجالا کثیرا ونساء، فیملی کو سوسائٹی کا بنیادی یونٹ کہا ہے کہ یہاں سے سوسائٹی کا آغاز ہوا تھا، اور مرد اور عورت کے درمیان جو ربط ہے اور تعلق ہے اس کا بیلنس، جس طرح ہم 2 پہیوں کا بیلنس چیک کرتے ہیں اور ویل بیلنسنگ دیکھتے ہیں، مرد اور عورت کے معاملات میں بیلنس رہے گا تو سوسائٹی صحیح رخ پہ رہے گی، ورنہ لڑکھڑائے گی، لڑکے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی حیثیت مرد کے ساتھ ایک سوسائٹی کے بنیادی پہیے کی ہے، جن 2 پہیوں پر سوسائٹی کی گاڑی چل رہی ہے اور اس نے اپنے منزل تک جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا رول کیا ہے۔ ہم کوئی بھی کسی منصب پر کسی شخص کو فائز کرتے ہیں تو اس کی خصوصیات، اس کے رول کو دیکھ کے طے کرتے ہیں، اس نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے اس کو کیا خصوصیات چاہیے۔
اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے، اس کے تعلیم کیا ہونی چاہیے، کس نے کرنا کیا ہے. عورت کا اپنا ایک رول ہے جو فطرت نے دیا ہے، خود اختیار کردہ نہیں ہے. جس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مرد نے اپنا رول خود طے کرنا ہے، نہ عورت نے اپنا رول خود طے کرنا ہے. مرد کا رول بھی نیچر نے، فطرت کہہ لیں یا ہمارے اللہ پاک نے یا مغرب کے فطرت اور نیچر نے ایک رول اس کا طے کیا ہے، ایک رول اس کا طے کیا ہے. عورت کا جو رول فطرت نے طے کیا ہے اس رول کے تقاضے کیا ہیں، یہ دوسرے نمبر پر ہمیں ملحوظ رکھنا ہوگا. پھر ہم طے کریں گے کہ اس رول کے لیے کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خصوصیات چاہیے. اور تیسرے نمبر پر عورت کو اپنے امتیاز اور تشخص کا تحفظ بھی کرنا ہے، گڑبڑ نہیں ہونا. یہ اس کا امتیاز ہے، اس کے اپنے کردار تک محدود رہنا ہے، یا اس کے اپنے امتیاز کو قائم رکھنا. میں اس کو دوسرے عنوان سے تعبیر اپنے تشخص کو، کوئی بھی کسی کا تشخص ہو وہ تشخص قائم رکھنا اس کا حق ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. صرف حق نہیں ہوتا، اپنے تشخص کو قائم رکھنا اور اپنے امتیاز کو باقی رکھنا. اس کا تعارف ہی تب ہوتا، ورنہ تعارف ہی نہیں ہوتا. اگر امتیاز اور تشخص گم ہو جائے اور خلط ملط ہو جائے تو وہ تعارف ہی باقی نہیں رہتا. عورت کو بحیثیت عورت جو اس کا فطری امتیاز ہے اس کو قائم رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ تین باتیں ہم اصولی طور پر دیکھ لیں تو ایک انسانی سوسائٹی میں عورت کے کردار اور اس کے معیار، اس کی خصوصیات اور اس کے جو اوصاف ہیں اس کو طے کرنے میں ہمیں آسانی. ٹھیک ہے. اور انہی تینوں خصوصیات کا تعارف قرآن کریم کس طرح کرا رہا ہے، ہمارا دین کس طرح کرا رہا ہے، میں دوسری طرف آ رہا ہوں، اس طرف آپ آئیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی اگر اجازت ہو تو کچھ کالرز لے لیتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے آپ بات فرمائیں گے. ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیس صاحب میں زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب والا فرمائیے. انیس صاحب، سارے محترم استاد کرام جتنے بھی آپ کے سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس صاحب، بہت نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں علماء کرام سے. ارشاد. انیس صاحب، سب سے پہلی بات سورہ اعراف میں جی قرآن شریف کا 9واں سپارہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی نافرمان قوم تھی وہ تو اسے ذلیل بندر بنا دیا گیا. ٹھیک. یہاں پر سوال یہ میرا ہے محترم استاد کرام سے کہ ایک عذاب والی چیز جب ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے اور دوسری طرف حکم ارشاد باری پہلے ہے کہ عذاب کی چیزوں سے دور بھاگو، تو یہاں پر جو مداری وغیرہ ہیں ان کا روزہ معاش حلال ہوا یا حرام ہوا، اور یہ جو ہمارے ارد گرد ہیں عذاب کی چیزیں، اس سے ہم کیسے بچیں؟ جی، عذاب کی چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں ان سے کیسے بچیں. بہت اچھی کال ہے آپ کی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیک انکل، میں لاہور سے ایمن بات کر رہی ہوں. جی ایمن بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں جی. اور بہت سے لوگ گرمی کی وجہ سے فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور مطلب روزے کے دوران ہی بہت سے شیطانی کام اور عبادت اس طریقے سے نہیں کی جاتی جس طرح کرنی چاہیے. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں اتنی سہولیات بھی نہیں تھی اس زمانے میں، گرم آب و ہوا اور معاشرے کی تنگیاں سختیاں. تو کیا ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کوئی چیز ان کے ایمان میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تھی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے امہات المؤمنین کے شب و روز کیسے تھے، ان کا رمضان کیسا تھا، اور ہمیں کس طرح سے ان کی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہماری بچیوں کے لیے امہات المؤمنین کا کردار کیا روشنی فراہم کرتا ہے، یہ سوال بھی ہم رکھیں گے راج جی صاحب کی خدمت میں اور میمونہ صاحبہ کی خدمت میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک کال اور لے لوں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ شکیل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شکیل صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عصر اور مغرب کے بیچ میں سونا صحیح ہے؟ کہ عصر اور مغرب کے درمیان سونا صحیح ہے. اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دیتے. رمضان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکثر ٹائم کا بڑا فرق آ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کیونکہ عصر سے جی جی
جی اثر کے بعد اکثر لوگ گھر پر آ جاتے ہیں، وہ افطاری تک آف کورس تھکے ہوئے ہوتے تو وہ سو جاتے ہیں. اچھا. یہ سونا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان ماہ مبارک میں سونا درست ہے یا غلط، اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے. راجی صاحب آپ فرمائیے پہلے یہی سوال. ایسے مطلقاً تو فجر کے بعد اور غروب سے پہلے سونا پسند نہیں کیا گیا، لیکن اگر مجبوری کی حالت ہو تو وہ اس کے اوقات کی ترتیب میں ایک آدمی کی ضروریات کے دائرے میں وہ اس درجے میں گوارا کی جا سکتی ہے. پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میمونہ صاحبہ، لڑکیاں ہماری بچیاں امہات المومنین سے کیا روشنی لے سکتی ہیں ان کے کردار سے؟ ارشاد. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج اور بنات رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جی، ان کا جو بھی عبادت کا طریقہ تھا یا زندگی گزارنے کے، جیسے شب و روز پوچھا انہوں نے، وہ عین وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ٹھیک. تو انہیں سیرت کا مطالعہ کر کے ان کو سیدھے سے ان کی پیروی کرنی چاہیے ہے. دیکھیے، ہمیں آئیڈیلائز کرتے وقت نا ہم ان کی طرف نہیں جاتے ہیں. بڑی احتیاط سے ہم نے سیرت پاک کو بھی اور ازواج مطہرات کو بھی اپنی زندگی سے باہر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہم مغرب یا جو بھی آج کل رائج ہے اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب زندگی سے باہر ہم نہیں رکھنا چاہتے، ہماری ہم بچیاں نہیں رکھنا چاہتی. تو اب یہ 2 3 4 5 6 بڑے پوائنٹس. دیکھیے، معمولات میں آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرتی تھیں، نماز میں، نماز کے بعد اذکار میں، معاملات میں، اخلاق میں، کہ اگر نہیں بھی ہے زیادہ تو جا کر جسمانی طور سے تیمارداری اور خدمت کر لی. روزے میں یہ ہے کہ کس طرح سے احتیاط کی. اب اگر وہ یہ پرٹیکولرلی صرف ماہ رمضان کا پوچھنا چاہ رہی ہیں یا زندگی کا گزارنے کا پوچھنا چاہ رہی ہیں تو دونوں میں 2 جملے ہی بتا دیتی ہوں کہ زندگی کا تو پورے کا پورا جو سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، پوری کی پوری اتباع انہوں نے خود وہی کی اور انہی کے احکامات کو اپنایا. اب اگر صرف ایک عورت کی حیثیت سے وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہیں تو ہمارے لیے ہماری گفتگو سے لے کر ہماری اولاد کی تربیت، پرورش، شوہر، سسرال، ماں باپ، ہمسائے، سب کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں، معاملات جو ہیں، ان میں ازواج نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کو دیکھنا اور فالو کرنا ہے، ہمیں انہیں اتباع کرنی ہے. کرنی. خواتین حضرات، اس وقت جانا ہے بریک کے جانب. واپس آئیں گے. یہ سوال جس کا جواب دیا محترمہ نے، میں چاہتا ہوں اس پہ مزید گفتگو ہو. انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو عطا فرمائیں گی محترمہ. اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایمن صاحبہ کا جو سوال تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس سوال پر گفتگو آپ مزید فرمائیں. آپ نے ایک موٹی باتیں آپ نے بیان فرمائیں اور ظاہر ہے بہت مناسب باتیں اور بڑی معقول باتیں، لیکن ہم امہات المومنین سے، صحابیات کی سیرت سے، ان کے کردار سے، اگر ایک عورت ماں ہے اسے کون سی خوبیاں لینی ہیں، ایک عورت جو بہن ہے اسے کون سی خوبیاں لینی ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، کون سی موٹی خوبیاں، میں چاہ رہا ہوں کہ 4 خوبیاں آپ عطا فرمائیں تاکہ لوگوں کی تعلیم ہو. دیکھیے انیک بھائی، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بنات کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو، یعنی سیدہ عائشہ نے آپ کے پاس رخصتی کے بعد آ کر پڑھنا لکھنا سیکھا. ناظرہ قرآن مجید پڑھی ہوئی تھی، حفظ نہیں جانتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بعد 14 سال کی عمر کے بعد انہوں نے قرآن مجید حفظ بھی کیا. ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب، سیدہ عائشہ پڑھنا لکھنا جانتی تھیں. 2600 احادیث تو حضرت عائشہ سے مروی ہیں، 350 حضرت ام سلمہ سے. تو تبلیغ کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی، بلکہ صحابہ کو حکم دیا کہ میرے بعد ان سے سیکھنا. اور 48 سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درس قرآن اور فقہ پہ درس دیتی رہیں. 48 ایئرز، یہ مذاق نہیں ہوتا. جہاد میں یہ سب امہات ساتھ جاتی تھیں، زخمیوں
کی مرہم پٹی کے لیے. جہاد سے پہلے ذرا جو آپ نے پہلا پوائنٹ اٹھایا نا، میں چاہتا ہوں اس پر آپ مزید بات فرمائیں. یعنی تفہیم دین علم حاصل کریں، علم حاصل کرنا. اور جس نے جس طرف چاہا، جیسے اب سیدہ عائشہ کو طب سیکھنے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے ہیں تو آپ انہیں بٹھاتے ہیں ان کے پاس کہ وہ ان سے دوائیاں سیکھیں، پوچھیں اور ہر دوائی کا کیور بھی سمجھیں. حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، سیدہ صفیہ ہیں، وہ خیبر کے اپنے ایریا کی بات آ کے بتاتی ہیں تو باقیوں سے کہتے ہیں ان سے سیکھ لو، ان سے سن لو کہ یہ وہاں سے کچھ سیکھ کر آئی ہیں. یعنی علمی جستجو بڑھائی اور ان میں ان کی مدد فرمائی. یعنی عورت کو، مسلمان عورت کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. تعلیم یافتہ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اگر امہات المومنین کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کی تعریف کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی تمام ازواج کو علم کے راہیں مہیا کی، آسان کی، اور جس کا جس طرف رجحان تھا اس کے لیے اور مدد فرمائی. سبحان اللہ. یہ کسی قسم کی پابندی نہیں دی بلکہ یہ آزادی عطا فرمائی. اب دیکھیں سیدہ سودا ہیں، سیدہ زینب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی گھر سے نکلتی ہی نہیں ہیں کہ میں نے حج بھی کر لیا، ان کے ساتھ عمرہ بھی کر لیا. لیکن سیدہ عائشہ 48 سال تک ہر سال حج کرتی ہیں، 3 مہینے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتی ہیں اور 9 مہینے مدینہ منورہ میں. وہاں پہ حجاج کی تعلیم فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مبلغہ بنایا، مدرسہ بنایا. تو یہ جو ہے پرورش اس طریقے سے اور تربیت اس طریقے سے عورت اور اعتماد دیا کہ آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کالز بھی لے لیں، اس کے بعد آگے چلیں گے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی نور صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ بینک اور سود کے متعلق سوال ہے. جی. سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کی گواہی دینے والا اور سود کی تحریر لکھنے والا سب گناہگار ہیں. جی. بالفرض جیسے میرا ATM ہے، میں اپنی برانچ سے نکلواتا ہوں تو اس میں کوئی چیز چارجز نہیں ہے. میں دوسری برانچ سے نکلواتا ہوں تو 15 روپے اس میں چارجز ہوتے ہیں. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سہولت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بالفرض میں 1 لاکھ روپے اپنی برانچ میں جمع کرواتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد میں 1 لاکھ روپے کیش لیتا ہوں تو 300 روپے اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ سود میں ہے، اگر سود میں ہے تو اس میں بھی گناہگار ہوا یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی جی السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. ذرا زور سے بولیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر. جی حافظ گلزار احمد جیلم سے عرض کر رہا ہوں. جی جی سر کیا سوال ہے؟ سر کیا سوال ہے؟ ایک آپ سے گزارش کرنی ہے اور مولانا زاہد الراشدی صاحب دامہ سیوز ہم سے ایک سوال کرنا ہے. جی ارشاد. جی گزارش یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جی اچھا میرا خیال ہے کہ جی اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب صاحبہ؟ جی میں کراچی سے بانو اشرفی بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میری عمر تقریباً 60 برس ہے. جی. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ میری ایک بیٹی ہے جو غیر شادی شدہ ہے. جی. اور وہ چاہتی ہے اعتکاف میں بیٹھنا. ٹھیک. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آیا میں اس کو اعتکاف میں بٹھا سکتی ہوں؟ اچھا. اور دوسری یہ تھا کہ قرآن پاک پڑھنے کے زوال کے ٹائم کیا کیا ہے کس کے جس میں نہ پڑھا جائے؟ قرآن پاک پڑھنے کے کون سا ٹائم زوال کا ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی تعلیم نہ پڑھا جائے؟ قرآن نہیں پڑھا. زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ قرآن کس وقت نہیں پڑھا جائے؟ نہیں پڑھا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے کے سوالات بہت اچھے ہیں. میں چاہتا ہوں جوابات لیں راج جی صاحب سے. زوال کا وقت کن اوقات میں؟ تلاوت کے حوالے سے تو کوئی نہیں ہے. اچھا تلاوت سجدے کے لیے
وہ نماز کے حوالے سے ہے، وہ نماز کے حوالے پاک کی تلاوت کے حوالے سے کوئی زوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیٹی ہیں غیر شادی شدہ، بیٹھنا چاہتی ہیں اعتکاف، گھر میں بیٹھے، ٹھیک ہے، بیٹھ سکتی ہیں. بہت بہت زبردست. اور خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے. یہ سوال بہت اچھا نور صاحب نے کیا تھا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی تحریر کرنے والا، اسے رقم کرنے والا، یہ سب جہنمی ہیں. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، سوال ان کا میں ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آئیں گے ہم راجی صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ یہ سود سے جان کیسے ہماری بچ سکتی ہے، اس سے چھٹکارا ہمیں کون دلائے گا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب، محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب، محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ ڈاکٹر حنا صاحبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کون سا گناہ ہے جس کو قرآن کریم میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز: نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، شرک کرنا. صحیح جواب جو بھی آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134300 00980 اور 981. ہمارا تیسرا فون نمبر ہے 0092213452709. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv. اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031. کچھ سوالات آئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رکھوں آپ کی خدمت پہ. ایک سوال آیا تھا شروع میں، ایک سوال آیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ہم جو دنیا میں ہمارے اطراف جو عذاب کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے خود کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے گرد جو ماحول ہے اللہ کی رضا کا ماحول نہیں ہے، ناراضگی کا ہے. ٹھیک. پہلی بات ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے نا، کہ اللہ کے راضی ہونے کا ماحول نہیں ہے، ناراضگی کا ماحول ہے، عذاب کے دائرے میں ہے. اس احساس کے بعد پھر ہمیں تحریک ہوگی کہ اس میں جتنا بھی اللہ پاک اور اللہ کے رسول کے ساتھ قربت ہوگی، قرآن پاک کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ جتنی زیادہ قربت ہوگی عقیدت میں، محبت میں، عمل میں، اطاعت میں اور اپنے رویے میں، اتنا زیادہ ہم عذاب سے بچیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عذاب سے بچنے کا 2 قرآن پاک میں کہا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. آپ موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک عذاب نہیں ہوگا. تو حضور کی موجودگی، حضور کی سنت کی موجودگی، جناب نبی اکرم کے طرز عمل کی موجودگی، سیرت کی موجودگی اور استغفار. تیسرے نمبر پر استغفار. سنت رسول پہ جتنے زیادہ ہم قریب ہوں گے اور جتنا اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے اتنا عذاب کے اثرات سے بچیں گے. نکل تو جب اللہ پاک نکالے گا نکلیں گے، لیکن اتنا ہم اس سے زیادہ محفوظ رہیں گے. سنت رسول کی پیروی اور استغفار کی کثرت. سبحان اللہ. کچھ کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ جی میں حافظ گلزار احمد عمر جیلم سے عرض کر رہا ہوں. جناب والا حافظ گلزار صاحب کیا سوال؟ جی سوال میرا ایک تو یہ تھا مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فیضہم سے جی کہ ایک حافظ قرآن جی رمضان المبارک میں وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد وہ داڑھی مڈا دیتے ہیں. اچھا. تو ایسے حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور وہ رمضان کے بعد پھر وہ داڑھی منڈا دیتے ہیں، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. سر میرا ایک سوال تھا. جی. کہ یہ جو ہم لوگ پودے لگاتے ہیں، جی پودے کی کیا حیثیت ہے اور پھر پودے لگانے کے بعد لوگ جو ہے پیک تھوک دیتے ہیں جی اور جو ہے اس میں پان وان تھوکتے ہیں جی تو اس میں یہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جی تو اس صورت میں یہ کس کا تھوڑا سا مجھے سمجھائیں بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. پودے لگانا یعنی یہاں درخت لگانا، درخت لگانے کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ درخت لگاؤ.
یہ کتنی اہم بات ہے. راجی صاحب اسی بات پہ ہم ذرا کچھ کرتے ہیں. انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کیا ہے, تعلیم کیا ہے درخت لگاؤ, شجرکاری کی اور سبزہ لگانے کی. یہ ایک حسن بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے صحت اور آب و ہوا کے اعتبار سے. وہ تو بہت, اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ درخت لگایا ہے اور درخت پہ جو پرندے فائدہ اٹھاتے ہیں صدقہ جاریہ بھی ہے, صدقات جاریہ میں بھی شمار ہوتا ہے. اور باقی بات یہ ہے کہ ایک حسن ہم پیدا کرتے ہیں اپنے عمل سے, تو اس حسن کو حسن ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو غلاظت سے اور کثافت سے آلودہ نہ کریں. یہ ویسے بھی فطری بات ہے کہ ہم اس کو خوبصورتی کو قائم رکھیں اور اس کو یہ تھوک اور پیک اور اس کے حسن کو گدرا نہ کریں. ویسے فطری تقاضا بھی ہے, بالکل اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور صفائی کی تاکید بھی کی گئی ہے, ہمارا دین کرتا ہے. خواتین و حضرات, اس وقت ہمیں لینا ہے ایک بریک. واپس آئیں گے. جو سوال رکھا ہے کہ حافظ قرآن ہیں, رمضان کے بعد داڑھی منڈوا دیتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب لیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سے پہلے کہ ہم رکھیں سوالات جو آئے ہمارے پاس راجی صاحب کی خدمت میں, مزید سوالات, مزید کالز ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں فضل حسین بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فضل صاحب. جی پہلا تو یہ عرض ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قرآن کریم میں ظلم عظیم کس کو کہا گیا ہے, وہ شرک کو کہا گیا ہے جناب. ٹھیک, بالکل. دوسری عرض گزارش یہ ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہے جی, تو ان سے ذرا روشنی ڈلوائیں کہ یہ کچھ لوگ قبروں پہ قرآن کریم کی صورتیں لکھ دیتے ہیں. اچھا, جی جی بالکل. جی جی یہ بہت ہی بالکل زمین کے ساتھ 6 انچی 4 انچی کے فرق میں زمین کے ساتھ ہی وہ سلے لگا کے اس پہ لکھ دیتے ہیں. جی ہاں, اور وہ ویرانے میں ہوتے ہیں جنگل. بالکل. اس پہ روشنی ڈلوائیں. بالکل, ابھی رکھتے ہیں سوال. یہ آپ کا اچھا سوال ہے. جی اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیک انکل, ہیرا بات کر رہی ہوں جیلم سے. جی ہیرا بیٹا, کیا سوال؟ علیک انکل میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں قرآن پاک کو بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں جی, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر پھر بھی یہ فساد اور فتنہ انگیزی کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس فساد اور فتنہ انگیزی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے کہ مسلمان قرآن کریم پڑھ بھی رہے ہیں, تدبر بھی کر رہے ہیں, تفکر بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود عالم اسلام میں خاص طور پر یا مسلم ریاستوں میں یہ انتشار کیوں ہے, یہ فتنہ پردازی کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے یہ سوال, اس بچی کا سوال آپ کی خدمت میں. گزار یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا اور ایک محدود حلقے میں تدبر کا ذوق موجود ہے, لیکن اس کے لیے برائی سے کو روکنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, اور محنت شخصی بھی اور اجتماعی بھی. فتنوں سے بچنے کے لیے, فتنوں کے مقابلے کے لیے ایک مستقل میدان ہے کہ اس کے خلاف ذہن سازی کی جائے, لوگوں کو اس کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے, اور معاشرے میں کمپین کی جائے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن پاک نے کہا ہے کہ نیکی کے فروغ کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے مستقل محنت درکار ہے. تدبر اور غور اپنے مقام پر اس کا اجر ثواب ہے, لیکن نہی عن المنکر کا ایک اپنا میدان ہے, اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. ہم اجتماعی طور پہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کام جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا, ایک اور چیز یہ ہوتی ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ اخلاقی انداز, ایک ہوتا ہے قانونی انداز, جو وہ حکومت صحیح, وہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو لوگ تفکر کرتے ہیں, مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, یہ ہماری اجتماعی سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے اور حکومت اور قانون کی ذمہ داری بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ جو تفکر اور تدبر کر رہے ہیں یا جنہیں ہم اولی الامر کہتے ہیں, اولی الامر سے مراد صرف حکمران ہی نہیں بلکہ ہمارے علماء بھی ہیں نا, تو کیا قوت نافذہ علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, یا قوت نافذہ کو, یعنی پہلا درجہ تو یہ قوت نافذہ کو
صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ ہوتی ہو تو پھر قوت نافذہ کے حصول کی کوشش. اچھا، تو قوت نافذہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں اگر وہ اس سے کام نہ ہو رہا ہو تو. اگر اس سے کام نہ ہو رہا ہو، یعنی اسلام آباد میں اگر درستی نہیں پائی جا رہی اور اس کا انکام بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اور اسلام آباد پہنچنے کی کوششیں ہونی چاہیے علماء کی جانب سے. صحیح، ٹھیک. اچھا، اس تعلق سے اگر ہم صرف یہ ہے کہ اپنے معاشرے کا تزکیہ کریں، جو ہمیں ملتی ہے یہ روشنی رہنمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس مکی زندگی کے، تزکیہ 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 تزکیہ، قدسی شخصیات پیدا کی جا رہی ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اگر ہم اسلام آباد کو چھوڑ دیں راجدی صاحب، ہم صرف اپنے معاشروں کی تطہیر کریں اور انسان پیدا کریں، انسان سازی ہو، آدم سازی ہو، لوگ تیار کیے جائیں، کیسا اسلام آباد؟ جی، معاشرتی قوت زیادہ اہم ہوتی ہے یا ریاستی قوت؟ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. کسی مشین کے صحیح چلنے کے لیے پرزوں کی صلاحیت اپنے مقام پر، اور جو سسٹم ہے اس کی صلاحیت اپنے مقام پر. پرزے بھی صحیح ہونے چاہیے اور نیٹ ورک بھی صحیح ہونا چاہیے، تب مشین صحیح کام کرتی ہے، ورنہ وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. پرزوں کی اصلاح اپنے مقام پر اہم ہے، لیکن سسٹم اور جو میکانزم ہے اس کی اصلاح اپنے مقام پر. دونوں کی اپنی جگہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتا ہوں آپ سے سیکھنے کے لیے. یہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سازی کی، تطہیر کی، تزکیہ کیا، اس کے بعد ہجرت ہو رہی ہے، وہاں پر اقتدار کو مددگار بنانے کی دعا فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اقتدار مل گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ جب انسان سازی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی سمت آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اسے اقتدار خود بخود مل جاتا ہے. میرے خیال میں خود بخود بھی مل جاتا ہے، لیکن مشینری کو صحیح کرنے کی کوشش یہ بھی اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتی ہے. اس کے بھی حضور نے تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، اور اس کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے حضور کا. خلافت کا نظام بھی قائم کیا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے. فرد کی اپنی حیثیت ہے، سوسائٹی کی اپنی حیثیت ہے. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ فرد کی اپنی حیثیت ہے، نظام کی اپنی حیثیت ہے، عوام کی اپنی حیثیت ہے، نظام کی اپنی حیثیت ہے. اور بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کیا کریں ہم ایک فرد کی حیثیت سے سب سے پہلے دین خود پر نافذ کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں پہ نافذ کریں، معاشرے پہ نافذ کریں، اور ریاست کی اصلاح کریں، کیونکہ ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ ہم پر فریضہ عائد کرتا ہے ہمارا دین. راجی صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانے، واپس آئیں گے. سلسلہ کلام جہاں ٹوٹ رہا ہے اسی کو جوڑیں گے، وہیں سے سوالات آئے ہیں، یہ رکھیں گے سوالات خدمت میں اپنے مہمانوں کی، اور پھر اپنا جو اصل موضوع ہے اس پر ہم مزید بات کروانا چاہیں گے محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ سے کہ ایک مسلمان عورت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، تاکہ ایسی نسل پیدا ہو کہ جو دین کی صحیح معنوں میں محافظ ثابت ہو. عورت کا کام کیا ہے یہ بھی ہم معلوم کریں گے. خواتین حضرات، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، سوالات آپ کے آ رہے ہیں اور ہم اپنے علماء سے سیکھ رہے ہیں. یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. گزارش کروں گا محترمہ ڈاکٹر حنا صاحبہ سے. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال. کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال، محمد محمد محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان. دستے اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال. روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال. کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال. مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں، اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں. دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں. فرش تو فرش ہے، عرش پر بھی نہیں. ایسی کوئی نظیر، ایسی کوئی مثال. کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال. مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ازل یہ ابد نور کا ان کا قد، یہ ازل یہ ابد نور کا ان کا قد. عشق اور حسن ہے ان کے خال اور خط، تھے وہ موجود تب جب نہ تھے روز و شب. ان کا کلمہ تھا جب نہ تھے ماہ و سال. کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال. مصطفیٰ بے مثال، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواتین حضرات، کچھ کالرز ان کو لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی. ہیلو جی فرمائیے. ساجد بول رہا ہوں ڈنڈولا یار سے. جی ساجد صاحب. بھائی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب کی کیا بات ہے. اور آپ کا ویسے بھی پروگرام مجموعی طور پر بہت اچھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دعا فرمائیے. بس آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ قاری صاحب سے بس ایک گزارش ہے، فرمائش ہے جی کہ اگر سورہ اخلاص کی تلاوت ہو جائے تو. اچھا سورہ اخلاص کی تلاوت. اچھا کسی خاص لہن میں، کسی خاص انداز میں؟ جی یہ قاری صاحب مناسب سمجھے. ویسے تو گزشتہ دنوں انہوں نے مصری انداز میں جی تو پڑھی تھی تو بہت ہی اچھا تھا. اب یہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. قاری صاحب آپ کی فرمائش ہے تو بس مسلسل چل رہی ہیں. سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ما شاء الله ما شاء الله ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب سلامت رہیے سلامت رہیے. خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں لیکن مزید کالرز میں انہیں لے لیتا ہوں, اس کے بعد ہم رکھیں گے سوالات علامہ زاہد الراشدی صاحب کی خدمت میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میرا میمونہ جی فرمائیے. میرا سوال میمونہ جی سے یہ ہے کہ یہ جو والدین ہوتے ہیں جی اگر والدین کوئی غلط کام کریں جیسے کسی کے پیسے کھا جائیں یا محلے میں کوئی اور دوسرے غلط کام کریں تو اولاد کو والدین کا ساتھ دینا چاہیے یا اولاد کو رک جانا چاہیے ان کا ساتھ دینے سے؟ اچھا ہاں یہ سوال ہے میرا میمونہ جی سے. اور آج کا سوال آپ ذرا بتا دیں گے کیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے, ہم ابھی ریپیٹ کریں گے تو اسے آپ نوٹ کر لیجئے گا. ہم اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. میرا خیال ہے کہ کال اس وقت ڈراپ ہو گئی ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی مدثر بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی مدثر صاحب. سر میرا سوال یہ گزارش ہے, علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جی, اگر قرآن پاک کے جو ہمارا نصاب ہے تعلیم کا جی 5th کلاس سے اگر 10th کلاس تک 5 سال ہوتے ہیں جی, ایک سبجیکٹ رکھ دیا جائے, اسلامیات کا سبجیکٹ ہے, اس میں قرآن پاک کو اگر پڑھایا جائے اردو ترجمے کے ساتھ جی تو 10ویں کلاس تک بچہ جو ہے وہ پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. 10 کلاس تک 5 سال میں پورا قرآن پاک سمجھ سکتا ہے ناظرہ قرآن اور ترجمے کے ساتھ. کیا اچھی بات. اور تاکہ اور جب اس کو 10ویں کلاس کے بعد جب وہ کالج میں جائے گا تو اس کو قرآن کو اور بھی اگر سوالات سمجھنے میں یا کرنے میں جو کہ آج کل ہم کرتے ہیں جن کو مسائل پوچھتے ہیں ہم کرنے اس کو اور زیادہ بہتر ہوگی. آپ حضرات اس میں بہت ماہر ہیں, ہم عالم بیٹھے ہیں, اگر آپ اس بات پہ کچھ فرمائیں. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے اور آپ ہولڈ کیجئے گا. آپ کی بات میں ذرا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5ویں سے لے کے 10ویں تک ہی کیوں, کلاس 1 سے کیوں نہیں قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے؟ کلاس 1 سے اور میٹرک تک کیوں روک دیا جائے؟ اصل میں اس لیے کیا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو تربیت دی جانی چاہیے نماز کے لیے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ 5 کلاس سے بچہ سمجھدار ہوتا ہے, سمجھ بھی جاتا ہے اور وہ پڑھنے میں بھی اس کو آسانی ہوگی اور ترجمہ بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی. اسلامیات کے بہت اچھے ٹیچر میں بہت اچھی بات ہے. اور 10ویں کلاس کے میں آنے کے بعد پھر وہ 11ویں 12ویں
ڈگری میں جاتا ہے، پھر ماسٹرز میں جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک پیریڈ کلاس میں ضرور ہونا چاہیے. اور اس پر ہم ایک عرصے سے، طویل عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے حکام ہیں، ہمارے حکمران ہیں، وہ اس جانب توجہ دیں، اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں، کیونکہ تعلیم اب پرائیویٹ سیکٹر میں بہت آگے آ گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہر کلاس میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، اور ہر کالج، یونیورسٹی، اسکول کی ہر کلاس میں پہلا پیریڈ قرآن کریم کا ہونا چاہیے. ناظرہ ہو اور اس کے بعد سمجھایا جائے اسٹوڈنٹس کو. سوال آپ کا بہت اچھا ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی فرمائیے. ہیلو جی السلام علیکم، فرمائیے. جی میں عبدالغفور بول رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالغفور صاحب. الحمدللہ جی میں ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہوں. اچھا. اور پچھلی 1-2 سال ہوئے ہیں تو میری آنکھ میں تکلیف ہوئی. اچھا. تو مجھے اعتکاف سے مسجد سے اٹھ کے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑا. اچھا. ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے میں واپس مسجد میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب؟ کیا اعتکاف میرا رہا یا نہیں رہا؟ اچھا، اعتکاف رہا یا نہیں رہا، یہ سوالات رکھتے ہیں ہم. اچھا سبحان اللہ. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کال ہے یہ ہے مدینہ منورہ سے. جناب السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ارے یہ کال ڈراپ ہو گئی، اور یہ کال ڈراپ نہیں ہونی چاہیے تھی. مدینہ منورہ سے کال آئی ہے. لیکن ہم رکھتے ہیں سوالات راجی صاحب کی خدمت میں. اعتکاف میں بیٹھے تھے، آنکھ میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اعتکاف رہا؟ دیکھیے اگر اعتکاف کے دوران ہی علاج کی صورت میسر آ جائے وہ بہتر ہے. ٹھیک. لیکن اگر تکلیف زیادہ ہے اور وہاں صورت میسر نہیں ہے تو پھر علاج کے لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کو نصاب میں رکھنا چاہیے. کتنی اچھی تجویز آئی مدثر صاحب کی طرف سے. جیسے آپ نے فرمایا کہ شروع سے لے کر ماسٹر ڈگری تک قرآن پاک کو درجہ بدرجہ ماسٹر تک ضرور جانا چاہیے. الحمدللہ. اور یہ کام ہونا چاہیے. ہمارے جو حکام بالا ہیں ان کی کان پر جوں رینگنی چاہیے. دستور نے بھی ذمہ داری لگائی ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. دستور میں بھی لکھا ہوا ہے. دستور میں بھی لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کا اور وفاقی محتسب والا کا فیصلہ بھی ہے. ٹھیک. اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس پر عمل ہونا چاہیے. ترجیحات پہ قرآن کریم ہو، نظر آئے کہ ہاں کہ حکمران اور ہمارے جو بڑے ہیں مقتدر ہستیاں وہ قرآن کریم کو اہمیت دیتے ہیں. جی. اچھا، والدین اگر غلط کام کریں تو کیا اولاد کو ساتھ دینا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے ان کو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلط کام سے رک جائیں. والدین کو اولاد سمجھائے گی؟ ہاں سمجھانا چاہیے. بیٹا غلطی کرے تو باپ سمجھائے، باپ غلطی کرے تو بیٹے کو سمجھانا چاہیے. ٹھیک. اور ان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے دائرے میں. سوال یہ تھا کہ ساتھ دیں ہم ایسے ماں باپ کا، تو ساتھ کے لیے ان کو خاص طور سے یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں میں ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے، لیکن ان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت میں کوتاہی پھر بھی نہ آنے پائے، نفرت نہ کریں اس باعث چہ جائے کہ وہ مشرک ہوں. ہاں اب یہ ہے کہ مشرک بھی ہوں تو بس اگر وہ آپ کو شرک کرنے کہیں تو آپ نہ کریں، آپ نہ کریں، لیکن آپ ان کی عزت، ادب، احترام اور حسن سلوک میں کمی نہ کریں، مگر برائی میں ساتھ نہ دیں. حافظ گلزار صاحب کا سوال یہ تھا کہ ایک حافظ قرآن ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان چلا جاتا ہے تو داڑھی منڈوا دیتے ہیں، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو بار بار ایسا کرے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. اسے امام نہیں بنانا چاہیے. بار بار ایسا کرے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ قبروں پر قرآن کی صورتیں لکھ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ قرآن پاک کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں بے حرمتی کا احتمال ہو، یہ حضور نے خود منع فرمایا کہ ایسی جگہ قرآن پاک لے جانے سے جہاں بے حرمتی کا احتمال ہو ظاہراً، تو اس پہ قرآن پاک کو نہیں لے جانا چاہیے اور قرآن پاک نہیں لکھنا چاہیے. اور نہیں لکھنا چاہیے اگر بے حرمتی کا احتمال ہو. اور قبرستان میں عام طور پر ہوتا ہے. اور قبرستان میں عام طور پر ہوتا ہے. راجی صاحب ہمیں جانا ہے اس وقت بریک کی جانب. واپس آئیں گے اور واپس آنے کے بعد ہم کچھ ٹو ڈوز، کچھ کرنے کے کام موضوع کے حوالے سے وہ رکھیں گے میمونہ صاحبہ کی خدمت میں کہ وہ ہمیں تعلیم کریں، ہماری خواتین کو تعلیم کریں، امت کو تعلیم کریں کہ ایک مسلمان عورت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک.
वेलकम बैक ख्वातीन व हज़रात। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा और आखिरी मिनट चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कोई एक दफ़ा रिपीट कर दूं, कुछ कॉल्स भी मुझे लेनी हैं। मुझे बताया जाता है कि बहुत सारे कॉलर्स बात करना चाहते हैं हमारे मेहमानों से, और फिर कंक्लूजन करवाऊंगा मैं मोहतरमा मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा से कि वो कंक्लूड करें इस प्रोग्राम को कि आज की मुसलमान औरत में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, और अगर वो खूबियां उसमें नहीं हैं तो किस तरह वो खूबियां उसकी शख्सियत का हिस्सा बन सकती हैं। सवाल आज का हमने ये रखा है क्विज कंपटीशन में कि कौन सा गुनाह है जिसको कुरान करीम में बड़ा जुल्म करार दिया गया है। कौन सा गुनाह है जिसको कुरान करीम में बड़ा जुल्म करार दिया गया है। इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, कुरान करीम की आयत का टुकड़ा। 3 ऑप्शंस, नमाज ना पढ़ना, रोजा ना रखना, शिरक करना। दुरुस्त जवाब रवाना फरमाने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 009221343000980 और 981। हमारा तीसरा फोन नंबर 009221345270009। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं दुरुस्त ऑप्शन रवाना फरमाइए। हमारा ईमेल एड्रेस है jr@duniatv.tv। SMS का नंबर 3031। कुछ कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जनाबे वाला कौन सा, आप कहाँ से? जी मियां अब्दुल बंदगी बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। जी फरमाइए। बेटे जी बराए करम टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। सर फरमाइए। बेटे आज जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हम अर्ज कर रहे हैं जी कि अल्लाह का कोई मोमिन बंदा जी अगर अल्लाह के हबीब को देख ले, उस अल्लाह के हबीब की बिशारत कर ले, तो उसमें कुरान पाक और अल्लाह के हबीब क्या अजर देंगे। अच्छा, बिशारत से मुराद यहाँ जियारत कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जियारत हो गई हो। अच्छा, जियारत हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है ये, और कितनी मुबारकबाद। जी सादत की बात है। सादत है बहुत बड़ी। तो उसके लिए अच्छा क्या अजर है और क्या उसको क्या उसका सवाब है। मैं चाहता हूं कि इसका जनाब ये सर आपकी इजाजत अगर हो तो कुछ कॉल्स मजीद ले लूं, आपकी इजाजत। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब फरमाइए। जी अनीक भाई उमैर बात कर रहा हूँ। जनाब फरमाइए। सर टीवी की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज प्लीज। सर अगली कॉल ले लेते हैं। जी अगली कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर शफीक अहमद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मेरा छोटा सा सवाल था कि अगर कोई आपको कर्ज वापस करता है जी तो क्या या उस पे भी ज़कात होगी? कर्ज वापस कर रहा है आपको? वापस कर रहा है जी। तो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसकी ऑनरशिप है ना आपके पास, क्या उस पर ज़कात होगी? ठीक है, ये भी सवाल। क्योंकि अब एक टाइम से मतलब 5-6 महीने से या उससे ज्यादा से अगर उसके पास है वो रकम, ठीक है, उसके बाद वो मुझे मिल रही है, ठीक है, तो क्या उस पर भी सरकार वाला ये तो मिल रही है, आपको पहुंच रही है। अगर आपने कर्ज दिया हुआ है आपको वापस भी नहीं मिल रही लेकिन इम्कान है मिलने का, तब भी ज़कात होगी। ऐसा है राजेश साहब? सही, ऐसा ही है। अच्छा, अब मियां अब्दुल रशीद साहब का सवाल आया था और ये कि ये बहुत अहम सवाल। अल्लाह अकबर, ज़ियारत हो रही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसका अजर, इसका सवाब। सबसे बड़ा अजर क्या मांगते हैं कि हुजूर की ज़ियारत तो सबसे बड़ा अजर है। अल्लाह अकबर। खुद हुजूर की ज़ियारत बहुत बड़ी सादत की बात है, बड़े बड़े अजर की बात है। अल्लाह। और उसके बाद मेरे ख्याल में इससे ज्यादा किसी अजर की नहीं, तो वो इसको क्या अजर, इससे बड़ा अजर उन्हें क्या मिलेगा? उनको तो अब चाहिए कि अपनी आंखों को वो बहुत संभाल के इस्तेमाल करें और कोई इससे नाजायज बड़ा कोई अजर नहीं है। इससे बड़ा क्या अजर है? यानी ये तो उन्हीं का करम है, इसमें इनका तो कोई कमाल नहीं है। अल्लाह अकबर। सीधी सी बात यह है कि वो इसको अजर का, इससे बड़ा अजर वो क्या चाहते हैं?
اس سے بڑی سعادت کیا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا محترمہ، کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے ہمارا، سوالات کے جوابات ہو گئے الحمدللہ. بہت ساری جو کالز ہمارے پاس بہت کور ہو گئی ماشاءاللہ، سبھی کور ہو گئی، سبھی باتیں کور ہو گئی. اب ذرا آپ فرمائیے، پھر ہم بات کریں گے راجی صاحب سے. خواتین ہماری، ان کو ٹو ڈوز والے کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیے خواتین پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جو ظاہر ہے علامہ صاحب نے بتایا ذمہ داری ہی الگ ہے. خواتین پر ذمہ داری اور امانت کا بوجھ اس لحاظ سے زیادہ ہے، اگر وہ سمجھدار ہوں تو اپنے اوپر باہر کا کوئی بوجھ اٹھائیں ہی نہیں. اندر کا جو بوجھ ہے نا، ایک ماں کو اولاد کی تربیت، پرورش، ذمہ داری، امانت، ایک بیوی کو حفظ غیب کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، گھر بار کی ذمہ داری، ایک بیٹی کو اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری، ایک بہن کی آپ نے خود ہی بتا دی. یہ جو چاروں رشتے ہیں یہ بظاہر مرد کی ذمہ داری ہیں، لیکن یہ چاروں اپنی اپنی جگہ پہ مردوں کو بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں اور ان سے بھی پوری دنیا کے کام لے رہے ہوتے ہیں. ایک مرد جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو ماں کے سامنے کمزور ہے، ایک مرد کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو بیٹی کے سامنے کمزور ہے، ایک مرد کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو بہن کے ہاتھوں کمزور ہے. ایک مرد کو صرف اور صرف بیوی کے سامنے ہی قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، درجہ زیادہ دیا ہے. یہاں آ کر بیوی کی جو طاقت ہے وہ آزمائی جاتی ہے. یہاں آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داریاں جو ڈالی ہیں وہ اور قسم کی ہیں. لیکن ایک عورت میں یہ چاروں چیزیں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ امین بنا دیا ہے، ایک پوری نسل کا، ایک پوری قوم کا، ایک پوری امت کا. سیانوں نے کہا ہے نا کہ ایک مرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو صرف ایک فرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے، ایک عورت پڑھ لکھ جاتی ہے تو پوری نسل پڑھ لکھ جاتی ہے. تو عورت کے ہاتھ میں تو پوری نسل کی تربیت کی ذمہ داری ہے. یہ تو بہت بڑی امین ہے. مرد بیچارہ تو باہر سے کما کے لائے گا، آپ کے ہاتھ پہ دھر دے گا، اب آپ نے اس کو چلانا کیسے، خرچ کیسے کرنا ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ اولاد، یہ شوہر کی کمائی، یہ اپنی عصمت و عزت کی حفاظت، یہ پوری تربیت کا کام، یہ سارے کا سارا اللہ نے عورت کے حوالے کر دیا ہے. اگر عورت اپنی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرتی ہے، خود کو سیرت میں ڈھالتی ہے. راجی صاحب نے جو ایک بات کی تھی، بہت عمدہ گفتگو اٹھائی تھی. بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جو کردار ہے عورت کا، کیا عورت کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ میرا کردار ہے کیا اس نے اپنا کردار متعین کیا ہے؟ ایک بات یہ. دوسری بات جیسے آپ نے بات فرمائی قوام کی، کہ الرجال قوامون علی النساء یا للرجال علیہن درجہ کی جو بات ہو رہی ہے، تو مردوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم قوام ہیں یا ہم کو ایک درجہ ہمیں فضیلت ہے تو ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ہمیں زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے عورتوں کے تعلق سے. اصل میں مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جہاں دونوں حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور فرائض بھول جاتے ہیں. جب آپ فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں تو حقوق ری ایکشن میں آپ کو مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کی صورت میں بھی آپ کو حقوق دے دیتے ہیں. اور ہم نے جو مغرب سے یہ ادا سیکھی ہے نا کہ آزادی جو ہے اور یہی حقوق لینا ہے اور یہی جھگڑا ہے، اصل میں مغرب ہم سے کردار سازی سیکھ چکا ہے. اور جو چیز ہم اس سے وہ پھینکے مانگے کی کھینچنا چاہ رہے ہیں اس سے ہمارا کردار مسخ ہو رہا ہے. ہمارا اصل کردار تو ہماری حقوق ادا کرنے میں ہے، فرائض پورے کرنے میں. یہ جو ہمارا کردار مسخ ہو رہا ہے جو فرما رہی ہیں محترمہ، یہی بہت اہم بات. لیکن اس سے جو پچھلی بات ہے، وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں اس پر روشنی آپ ڈالیں. کیا مجھے سے مراد کہ مسلم امہ کی ایک امتی عورت کو اپنے کردار کی معرفت ہے؟ یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کی، خاص طور پر دینی تعلیم کی کمی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی تعلیم کے حوالے سے فعلمہا احسن تعلیمہا وادبہا احسن تادیبہا. تعلیم اپنے مقام پر ہے، تربیت اپنے مقام پر ہے، کردار سازی، ذہن سازی ہمارے گھروں کا وہ ماحول نہیں ہے. ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اگر تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، تربیت اخلاقی بھی، دینی بھی، رویے کی بھی، اور جو ضروریات ہیں گھریلو اس کی بھی، اگر تربیت کا نظام ہمارا صحیح ہو
تو یہ سارے مسائل درجہ بدرجہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن میں آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ برکت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. وہی بات جو میمونہ بہن نے کہی ہے کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے. حضور نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا. گھر کی چار دیواری کے اندر کے معاملات کی ذمہ داری حضور نے عورت پہ ڈالی ہے. وہ راعیہ ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، مسئول ہے. گھر کے اندر کی ذمہ داریوں میں امانت بھی ہے، گھر کے اندر کی ذمہ داریوں میں گھر کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانا بھی ہے، گھر کے اندر کی ذمہ داریوں میں رشتوں اور تعلقات کو صحیح لیول پہ قائم رکھنا بھی ہے، اور گھر کے اندر کی ذمہ داریوں میں بچوں کی تربیت اور ذہن سازی اور ان کی تعلیم بھی ہے. اگر عورت گھر کی چار دیواری کے اندر کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا کرے اور ادا کرنے کا اگر معلوم نہیں ہے تو سیکھے، تعلیم حاصل کرے اور تعلیم دے اور گھر کے نظام کو صحیح طریقے سے چلائے، تو میرے خیال میں ہم آج بھی دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل خاندانی نظام پیش کر سکتے ہیں. ویسے بھی الحمدللہ دنیا میں خاندانی نظام جس طرح بکھرا ہے، مسلمان خاندان آج بھی گئے گزرے ہونے کے باوجود آج بھی دنیا کو آئیڈیل ہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے. اگر یہ مضبوط ہے تو اچھا ہو کر کتنا مضبوط ہو جائے گا اور کتنا آئیڈیل ہوگا. میرے خیال میں ہمیں اپنے گھروں کے نظام کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس میں عورت بنیادی کردار ادا کرے، کیونکہ فیملی عورت سے ہوتی ہے، گھر عورت سے بنتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگا ہوتا ہے، اور جو عورت گھر میں ہوتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہے اسلام کی تہذیب جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے. لیکن آپ نے ایک اور بات جو اٹھائی ہے کہ اپنے کردار کی معرفت ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں ماں ہوں تو ذمہ داری میرا دین مجھ پر کیا تفویض کر رہا ہے. یہ ذمہ داری مجھے کون بتائے گا؟ یہ ذمہ داری ہمیں قرآن بتائے گا اور سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سیکھنی ہے، اور ہمیں وہی اپنی اولاد کو تربیت دینی ہے. گھروں میں ماں بتائے گی، گھر میں ماں سے شروع ہوگی، پھر اساتذہ بتائیں گے. یعنی یہ تربیت ہونا لازمی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اب وہ ہم بیویاں تیار کریں گے، مائیں تیار کریں گی ایسی بیویاں، استاد تیار کریں گے ایسی بیویاں، پھر جا کر وہ اچھی مائیں بنیں گی، پھر جا کر وہ اچھی بیٹیاں بنیں گی. یہ ہے تربیت اولاد کہ میری بیٹی مستقبل کی ماں ہے اور یہ امتی ماں بنے گی، یہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہے، یہ قرآن کریم پڑھتی ہے. ایک مسلمان بیوی میں اور ایک غیر مسلم بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. خواتین و حضرات، یہ بہت اہم گفتگو یہ عطا فرمائی علامہ صاحب نے، میمونہ صاحبہ نے. خواتین و حضرات، میں آخر میں صرف یہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ادا کروں گا شکریہ، اور یہ کہنا چاہوں گا یہ بات کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ایک بات یہ عرض کی ہے، یہ جملہ عرض کیا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے جو راجی صاحب نے عطا فرمائی، میمونہ صاحبہ نے عطا فرمائی، اور آپ کے کالز بہت ساری آئیں درد مند دل کے ساتھ، یہ تمام گفتگو لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم کا ذکر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، آپ کے فرمودات سامنے آئے، خالق کی منشا سامنے آئی کہ خالق کی منشا کیا ہے کہ مخلوق میری اطاعت کرے. مخلوق اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے سامنے اطاعت کا مفہوم واضح نہ ہو. اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اتباع کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ بہت اہم گفتگو یہاں ہوئی ہے، خاص طور پر خواتین کو فوکس کر کے ہم نے بات کی ہے. گفتگو مکمل نہیں ہوئی، بہت سارے اہم پوائنٹس رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اسی گفتگو کو لے کے چلیں گے افطار ٹرانسمیشنز میں. لیکن ہمیں یہ محسوس کر لینا ہے کہ ہم ایک ذمہ داری کے ساتھ خود کو پیش کریں اللہ کے حضور اور یہ بتائیں کہ اے اللہ، تو نے ہم تک آخری شریعت، آخری کتاب پہنچا دی. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن کر دکھائیں. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، محمد الرسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی. یہ ہے ہمارا دین کا ماحصل. انیق احمد کو افطار تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.